نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ مانگنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم میرے پاس آتے رہو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا. کیا خوبصورت جواب تھا. اچھا اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کہتے شکر ہے ہی نہیں، دینا ہی نہیں پڑا، یا ہم سچا انکار کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا کہ دوسرے کی مدد کی جائے، دوسرے کی مشکل آسان کی جائے، دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر ہم سب بھی اس پر لگ جائیں کہ ہم نے اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، اسکیپ نہیں کرنا، بھاگنا نہیں، کام چوری نہیں کرنی، بلکہ کر کے خدمت دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے، اس کو ملتا بھی ہے، دینے والوں کو ملتا ہے. گیو اینڈ ٹیک. جب تک گیو نہیں کرو گے تو ملے گا بھی کچھ نہیں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس پر آپ قادر نہیں، یعنی جو چیز آپ کے پاس نہیں تو آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں ڈالتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات ناگوار گزری تو انصار کے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انصاری کی اس بات سے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے. پھر فرمایا مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. کس چیز کا؟ دیتے رہنے کا، خرچ کرتے رہنے کا، چاہے علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے اچھا مشورہ ہو، کسی بھی طرح کوئی بھی کنٹریبیوشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت. ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد مجھے مال دیجئے کیونکہ تم اپنے مال یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیا کرتے. کتنا تکلیف دہ جملہ تھا. یعنی جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کے باپ دادا کا نہیں ہے، غنیمت کا مال ہے یا صدقے کا مال ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جملے کہے. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اگر آپ سے کوئی ایسی بات کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو عطا کیا. پھر فرمایا کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پھر اس کو دیا اور فرمایا کیا اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری مرتبہ دیا اور فرمایا کیا اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اب تم راضی ہو کیونکہ ان کے دل میں تمہارے خلاف کچھ ہے. سبحان اللہ. کس طرح اس شخص کو جس نے بدتمیزی کی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی نظر میں گرانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ کیا چاہتے تھے کہ اس کی اس حرکت سے دوسروں کے دل اس کے بارے میں میلے ہو گئے. اب یہ جانے سے پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کر کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی کچھ نہ کچھ بھجواتے. کہاں تک سوچتے آپ دیکھیے. اور حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی. عام طور پر جب ہم کسی کے رشتہ داروں یا کسی کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے بچوں کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں. اسی لیے جب بچہ ماں نے اٹھایا ہوتا تو ہر کوئی گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے، لیکن اگر رو رہا اور ماں دور ہو آنکھ بچا کے نکل جاتے ہیں کہ مجھے نہ چپ کرانا پڑے. مثلاً کبھی بکری کا گوشت کاٹتے پھر اس کے پارچے یعنی ٹکڑے بنوا کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے اور فرمایا کرتے وہ ایسی اور ایسی تھی، یعنی اپنی بیوی کی تعریفیں کرتے. یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے اسوہ حسنہ. ایسے بیٹے چاہیے، ایسے لوگ چاہیے کہ جو اپنی بیویوں کو اتنی عزت دیتے. یعنی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے، نیز ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کرتے، مثلاً گھر کی صفائی کرنا، جوتا مرمت کر لینا، کپڑے میں پیوند لگا لینا، خادموں کے ساتھ کھانا کھانا، بکری کا دودھ دونا، اونٹوں کی خبرگیری کرنا، بازار سے سودا سلف لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینا
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں ہی فوت کر، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن مسکین جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ دنیا میں اگر آپ کی 100 سال کی زندگی اور آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن کے جیے ہیں تو بھی قیامت کے ان 500 سالوں کی زندگی سے بہتر نہیں۔ یہاں ضرورت کا بھی ہو تو کافی ہے، اصل فکر کرنی چاہیے اس دن کی۔ دیگر صفات، نرمی اور رحم دلی، جود و سخاوت، حیاداری، شگفتہ مزاجی، شفقت و محبت، صدق و امانت، زہد اور تقوی۔ زہد ہوتا ہے دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے بے رغبتی، امانت داری، جانوروں سے شفقت، یتیموں، گھر والوں، خادموں، غلاموں اور غیر مسلموں سے حسن سلوک، مہمان نوازی، ماحولیات کا خیال، بہترین گھڑ سواری، بہترین شوہر، باپ، دوست، معلم، سیاستدان، حلم و بردباری، عاجزی اور تواضع، عدل و انصاف، عفو و درگزر، صبر و تحمل، شجاعت اور بہادری، صلہ رحمی، اخوت و مساوات، بچوں سے محبت، غیر مسلموں سے حسن سلوک، مصلحت عامہ کا لحاظ، بہترین تیر اندازی، سپاہیانہ فنون میں مہارت۔ اب ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام لے کر مخاطب کرنے سے گریز کرنا۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ کہو۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اسے آگے پہنچا دیجیے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قرآن پاک میں مخاطب کیا ہے تو آپ کی صفات سے کیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ پکارنے میں احتیاط کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کو جس طرح آوازیں دے کے بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں کرو گے بلکہ ادب سے بات کرو گے، آواز پست رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی آپ کی مجلس میں اونچی آواز سے بولنا منع تھا۔ اب بھی جب آپ کی حدیث پڑھائی جا رہی ہو تو اس مجلس میں بھی ادب و احترام سے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم بھیجنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجدہ شکر، اور اتنا طویل سجدہ تھا، اتنا طویل تھا کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس، انہیں فکر ہوئی کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی جان تو نہیں لے لی، آپ کو اٹھا تو نہیں لیا، اٹھ ہی نہیں رہے، سجدے میں۔ تو جب آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ شکر کیوں نہ ادا کروں، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا آپ اس سے راضی ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے میں اس پر اپنی رحمت بھیجوں، اور جو آپ پر سلام بھیجے میں اس پر سلامتی بھیجوں۔ یعنی جو درود شریف پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور سلامتی آتی ہے اس کے لیے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی کیفیت ہو، خوف زدہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، سلامتی چاہیے، تو کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں۔ چلیے ایک دفعہ درود ابراہیمی دل میں پڑھیے۔ اللہم سانحات اور مشکلات، یعنی آپ کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں۔ شیب ابی طالب میں محصوری۔ نبوت کا 7واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں
3 سال محصور رہی اور تمام دشمن قبائل کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور دیگر افراد کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا. تو جب اس گھاٹی میں آپ تھے اور آپ کے ساتھی بھی تھے, آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھی, تو کیا ہوا تھا؟ کیا کھانے کو ہوتا تھا؟ پتے, چمڑا, اور اتنی تکلیف سے آپ گزرے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بیمار پڑ گئی تھی. اسی لیے جب 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا اور آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی, اور اس سال کو پھر آپ کی زندگی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن. واقعہ طائف. نبوت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے بیرون مکہ تشریف لائے, یعنی طائف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے. راستے میں جس قبیلے کے پاس سے بھی گزر ہوتا اسے پرنور راستے کی طرف دعوت دیتے. طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی, لیکن تینوں نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے ایک ایک سردار کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے جاتے, لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن کے قیام کے بعد واپس مکہ تشریف لانے لگے تو یہ اوباش آپ کو گالیاں دینے لگے, تالیاں پیٹنے لگے. شور مچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے. اگرچہ زید ڈھال بن کر پتھروں کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے. نیز زید رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی کئی جگہ چوٹ آئی. بالآخر جب آپ نے مجبور ہو کر بنو ربیہ کے باغ میں پناہ لی تو یہ لوگ واپس چلے گئے. اس موقع پر آپ نے جو دعا فرمائی دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. عام الحزن. نبوت کا 10واں سال سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے عام الحزن کہلاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا زندگی میں کہ اچھے بڑے حالات ہوتے ہیں, پھر تکلیفیں آنے لگتی ہیں اور ایک کے بعد ایک تکلیف آنے لگتی, اوپر نیچے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں سے کوئی اپنا واقعہ شیئر کرے گا کہ آپ کے اوپر ایک ہی وقت میں یک کے بعد دیگرے کٹھی تکلیفیں آ گئیں, کیا تھی وہ, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ مائک دیجیے ان کو. سب سے پہلے میرے جوان بھائی کا انتقال ہوا جو 28 سال کے تھے. پھر میرے شوہر کا انتقال ہوا, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا. میری امی میرے پاس آئیں, پھر ان کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا. جس وقت ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے تو میں نے یہی کہا, ایک دم تو پہلے میں گھبرا گئی, پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی رضا اسی میں ہی ہے, آپ ان کی بہترین بخشش اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر دیجئے. پھر تھوڑے ہی دن بعد 2 سال بعد میری امی کا بھی انتقال ہو گیا. اب پھر بالکل تنہا رہ گئی, لیکن اس تنہائی کو میں تنہائی نہیں سمجھتی, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی حکمت ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں گے. رمضان مبارک میں میں اعتکاف میں بیٹھی تھی تو میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھی, تو اس میں ایک آیا کہ اگر اللہ آپ کو آزمائشیں دے تو وہاں پتہ چلتا ہے انسان کا کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ذہن میں ایسا خیال کیوں آیا. اس کے بعد پہلے ہی آزمائشیں تھی, اس کے بعد اور شروع ہو گئی, تو میں نے کہا یا اللہ پاک میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اگر کوئی بھی میرا نقصان ہوا تو میری محبت آپ سے کبھی کم نہیں ہوگی. اور مجھے نہیں پتا تھا اس طرح کہ اس ٹائم میں اس آزمائش کے لیے سلیکٹ ہو گئی. بہت سخت آزمائش تھی. میں اعتکاف سے نکلی, میری امی بیمار ہو گئی بہت سخت. میں آپ کے لیکچر سنا کرتی تھی, تو پھر میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں الہدا جوائن کروں گی انشاءاللہ. تو امی نے مجھے بہت دعا دی. ایک دم سے میری امی اتنی بیمار ہو گئی کہ ان کا کھانا بند ہو گیا. پھر کھانے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان پر گشی طاری ہونے لگی. گشی کے بعد ایک دم سے امی بالکل ختم ہو گئی تھی. ہم لے کر ننگے پاؤں سے ہاسپٹل بھاگے, پھر وہاں پر اللہ نے زندگی دی. پھر پتہ نہیں زندگی ختم ہو گئی, امی چلی گئی. پھر ہمت کر کے میں اٹھی, مجھ میں ہمت نہیں رہی کیونکہ ابو بھی نہیں تھے, ہماری پوری دنیا ہماری امی تھی. لیکن پھر بھی
الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے پھر بھی اتنی ہمت دی. بس مجھے یہ ڈر رہتا تھا ان دنوں میں کہ میں اللہ کی ناشکری کر رہی ہوں, میں اتنا رو رہی ہوں. بس مجھے یہ ڈر زیادہ رہتا تھا کہ میں صبر نہیں کر پائی. رونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اعتدال کے ساتھ ہی روئے انسان. منہ سے کوئی بات نہ نکالے ناراضی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے لیے آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اس کو بہت سکون دیتا ہے کہ جس سے بھی جدائی ہوئی فوتگی کے بعد وہ پرماننٹ جدائی نہیں ہے, وہ آگے جا کے مل لیں گے. اگر وہ ایمان پر گئے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن اللہ ملا دے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے, بھلائی ہے, تو انسان کو قرار آ جاتا ہے. تکلیف ضرور ہوتی, تو غموں کو کم کرنے کے لیے بھی ایمان بڑھانے کی ضرورت ہوتی, ایمان کی ڈوز بڑھانے, تو غم کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. غزوات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں مارکہ حق, غزوہ ابوا, غزوہ ودان, غزوہ بواط, غزوۃ العشیرہ, غزوہ صفوان, غزوہ بدر الکبریٰ, غزوہ بنی سلیم, غزوہ سویق, غزوہ ذی امر, غزوہ الفرع, غزوہ بنی قینقاع, غزوہ احد, غزوہ بنی نذیر, غزوہ ذات الرقاع, غزوہ بدر الآخرہ, غزوہ دومۃ الجندل, غزوہ خندق, غزوہ بنی قریظہ, غزوہ بنی لحیان, غزوہ بنی المصطلق, غزوہ حدیبیہ, غزوہ ذی قرد, غزوہ خیبر, غزوہ موتا, غزوہ فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ طائف, غزوہ تبوک. فضائل, آپ کی فضیلتیں. اس کا ویسے اسلام آباد میں نے پڑھایا تھا اور ریکارڈنگ اس کی موجود ہے, جو بھی سننا چاہے. لیکن یہ چیپٹر بھی جو آپ کی فضائل کا ہے, یہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر آئے. کتنے لوگ کورس پورا کر چکے ہیں جن کا مکمل ہو چکا ہے, یعنی اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے کتنے لوگ فقہ القلوب پڑھتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہیں, سب نہیں پڑھتے. جتنے بھی نئے پرانے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میں بھی آپ بھی سب, ایک بات کہنا چاہوں گی, ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ علم کا سفر کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے, کبھی بھی. ایک کورس ختم ہوا, قرآن ختم ہوا, حدیث شروع کر دیجیے. وہ پورا ہوا, اسماء الحسنی شروع کر دیجیے. دوائے شافی ایک کتاب ہے, وہ پڑھ لیجیے. فقہ القلوب ہے, عربی میں کتاب ہے, عربی کی قابلیت بڑھانا چاہے وہ پڑھ لیجیے. ڈیلی نہیں پڑھ سکتے, ہفتے میں ایک ایک دن. جیسے میں نے اپنے لیے اس طرح کیا ہوا تھا کہ فرائیڈے کو فقہ القلوب پڑھانا ہے, تو سیٹرڈے کو سیرت صحابیات پڑھانی ہے, اور پہلے 4 دن اب انشاءاللہ بخاری بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح جب تقسیم کر لیتے ہیں نا, اس دن یہ کرنا, اس دن یہ, اس دن یہ, اس دن یہ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بیک وقت ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب آپ کی تھوڑی سی فرصت ہوگی تو آپ اور چیزیں بھی ضرور شروع رکھیں. علم کا یہ سفر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہیے, اور اس میں فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو کہیں باندھ لیتے ہیں. اکیلے شروع کرتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے, پھر ہو نہیں پاتا. چاہے 2 دوستی ہوں, مل کے کریں, 4 ہوں, 5 ہوں, کٹھے بیٹھ جائیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ ویسے گروپ بنا لیں. بہت سے لوگ اب واٹس ایپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں, اس میں تفسیر کے گروپس بھی ہیں, گرامر کے بھی ہیں, تجوید کے بھی ہیں, حدیث کے ہیں, فقہ القلوب کے ہیں, دوائے شافی کے ہیں. آپ اپنا گروپ بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ کو اگر مٹیریل چاہیے, ساؤنڈ فائل چاہیے, تو آپ اس کے لیے اپنے برانچ سے یا اکیڈمک آفس سے رابطہ کر کے ریگولر فائلز لیتے جائیں, اور آگے اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنے فیملی گروپس بنائیں, اپنے دوستوں کے گروپس بنائیں, اور لوگوں کے جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں, جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رابطہ رہتا ہے. مثلا آپ میں سے کچھ لوگ پارلر جاتے ہوں گے, تو ان کا نمبر لے کے ان کو گروپ میں شامل کر لیں. اسکول ٹیچرز ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان کا نمبر لے کے ان کو شامل کر, اپنے اپنے گروپ بنا لیں. اور اس میں روز اگر ممکن ہو, یا ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن, وہ فائلز تیار شدہ ہیں, آپ نے صرف ان کو اپلوڈ کرنا ہے اپنے اس کے اوپر, تو وہ لے کے آگے بھیجتے جائیں. اور کچھ گروپس بنے ہوئے بھی ہیں جو باقاعدہ کورس کر رہے ہیں, اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم خود بھی کوشش کریں, اور پھر ہمارے ذریعے آگے بھی لوگوں تک پہنچے. تو ہر طریقہ اختیار کرے جس سے خیر پھیلے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ذریعے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا اور ایک شخص کی بھی زندگی سنور گئی, تو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. اور آپ دیکھیے یہ ضروری کیوں ہے. بعض اوقات ہم زبان کی ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن گناہ بہت ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. مثلا
جب آپ کسی انسان کی غیبت کرتے ہیں تو وہ ایک گناہ ہوتا ہے نا، ایک کی غیبت کی آپ نے. جب آپ کسی خاندان کی کرتے ہیں تو وہ کس کی ہوتی ہے؟ پورے خاندان کی. اب قیامت کے دن وہ پورا خاندان کھڑا ہوگا آپ سے نیکیاں لینے کے لیے. کہاں سے دیں گے؟ بعض اوقات ہم یہ نا مذاق میں یا جوک کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں وہ جو فلاں ذات ہے نا، یہ جو پٹھان ہوتے ہیں نا، یہ ایسا کرتے ہیں. کیا سارے پٹھان ایسا کرتے ہیں؟ اب سارے پٹھانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر کبھی ہم کسی اور برادری کو لے لیتے ہیں. یہ جو چیمے اور چٹھے ہوتے ہیں بہت لڑائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے محاورے بنے ہوئے ہیں. میں نے ایسے سنا، میرا یہ اعتقاد کوئی نہیں، میں تو صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں. کسی نے مجھ سے کہا کہ چیمے چٹھے کھان نو وکھو وقت لڑن نو کٹھے، یعنی جب کھاتے ہیں تو الگ ہو کے کھاتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو پھر کٹھے ہو جاتے ہیں، اور مذاق کے انداز میں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ذات کو، کسی خاندان کو، یہ جو مہمان ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں. سارے تھوڑی ایسے ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز لے لی اور سب کے اوپر ٹھپا لگا دیا. اب قیامت کے دن کیا کریں گے اگر ہر مہمان کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے آ کے؟ دو اپنی نیکیاں مجھے جو میری برائی کی تھی تم نے. کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ ہے ہی نہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے سکھوں کے مذاق بنائے ہوئے، ان پہ ہنستے رہتے ہیں. کچھ چائنیز کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. کتنی بڑی قوم ہے چائنیز. تو ہمیں کسی کے بھی مذاق اڑانے سے پہلے، کسی کی برائی کرنے سے پہلے، کسی کو نگیٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. اب اتنی بانٹنے کے لیے نیکیاں بھی تو ملٹی پلائی ہونی چاہیے نا. وہ کیسے ہوں گی؟ جب ہم نیکی کی بات آگے پھیلاتے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ تو خیر پہنچے گی، وہ کریں گے، ان کا اجر اکٹھا ہوتا جائے گا. ذکر کریں گے الحمدللہ تملا المیزان، اچھے کام کریں گے تو پھر دینے کو بھی کچھ ہوگا. خیر اللہ نہ کرے اس دن کچھ دینا پڑے، دنیا میں ہی دے جائیں جو دینا ہے. اور اس کے لیے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ، میں نے بھول چوک میں، غلطی میں جو بھی ایسی کوئی حرکت کی ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں نہ سمجھتی. جی سیاستدانوں کے مذاق بنا لینا اور بغیر تحقیق کے ان پہ الزام لگانا اور ایک کو رگیٹ دینا، سنی سنائی باتیں آگے کرتے چلے جانا. اور بعض اوقات دینی شخصیات پہ باتیں شروع کر دینا، فلاں تو ہے ہی چور، فلاں ایسا فلاں ایسا. آپ نے کوئی جا کے دیکھا چوری کرتے اس کو؟ صرف سنی سنائی باتیں. یہ فلاں تو لوٹ رہے ہیں، کہیں سے سن لیا لوٹ رہے ہیں، دیکھا نہیں، ہو سکتا لوٹ ہی رہے، ہمیں تو نہیں پتا. اگر لوٹ رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر نہیں لوٹ رہے تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحمت ہے کہ یہ جو چیزیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہیں، ایک گروپ میں بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ 10 گروپوں میں آگے بڑھتے تو گھر بیٹھے اتنی سی چیز کہاں پہنچ جائے گی ہمارے لیے صدقہ جاریہ. وہ سارا اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. بالکل. الحمدللہ استاذہ، جسے آپ نے واٹس ایپ گروپ کی بات کیا، ماشاءاللہ اتنے لوگ جو میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنی خیر اس کے ذریعے پھیل سکتی ہے. واٹس ایپ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم نے اکیڈیمک آفس میں قائم کیا ہے، اور وہاں الحمدللہ تفسیر کے بہت سے گروپ تو ہم چلا ہی رہے ہیں اور مسلسل اس پہ کوشش ہو رہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن اتنی زیادہ ہمیں ڈیمانڈ اب دنیا بھر سے آتی ہے کہ آپ سیرت پہ ہمیں کچھ بتائیں، تجوید پہ بتائیں. ہم تجوید اسکائپ کلاسز شروع کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے شروع کرنا چاہتے ہیں. جیسے استاذہ نے سیرت صحابیات کہی، فقہ القلوب ہے، ہر سبجیکٹ پہ شروع کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ اگر خود اپنا کوئی پرائیویٹ گروپ بھی چلا رہے ہیں، جو گائیڈنس چاہیے آپ ہم سے رابطہ کریں، بتائیں. فلائر پہ نمبر میرا موجود ہے، ریسیپشن سے لے سکتے ہیں، آپ اکیڈیمک آفس فون کر سکتے ہیں، اپنے انچارج کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. یعنی پورا ایڈمن سنبھالنے کے لیے سارے گروپس کا، مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر فقہ القلوب کا کوئی گروپ بنایا ہے تو اس کی ایک انچارج کو دے دیا جائے، 250 لوگ اس کے تحت ہو جائیں، یا 100 لوگوں کا گروپ اس کو دے دیا جائے. اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ پورا ایڈمن میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ ہی کے ساتھ کے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بطور اسٹاف بھی کام کر رہے ہیں، وہ واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی چلا رہے ہیں، ہم سب اکٹھے ہی ہیں، اور اپنے پرائیویٹ بھی چلا رہے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ الحمدللہ موجود ہے میرے ساتھ، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی کتنی لرننگ ہوئی ہے استاذہ. اور اس کے لیے اچھا فون اگر خریدنا پڑے جس کی میموری زیادہ ہو تو وہ پورا صدقہ جاریہ ہوگا.
وہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہوگی. اور میرے ساتھیوں میں سے زیادہ کئی ساتھیوں نے جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تو اپنے فون تبدیل کیے اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہت بڑا فائدہ ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے ساتھیوں میں ایسے آپ کے ساتھی جو پاس آؤٹ ہیں کسی وجہ سے جوائن نہیں کر سکتے, شادی گھر سے نہیں نکل سکتے, ایسی سب بچیاں شادی ہو جاتی ہے, ایک بچہ اور دو, گھر والوں نے نکلنے سے روک دیا, اور واقعی مشکل بھی ہوتی ہے بعض اوقات, تو گھر بیٹھ کے اپنا سارا کام کر سکتے ہیں. استاذہ جیسے میری اپنی بیٹی ہے, میں ایک مثال دیتی ہوں, اس کی ابھی شادی ہوئی ہے 5-6 مہینے پہلے. اس نے حدیث کورس بھی کیا, تعلیم القرآن بھی کیا. اب شادی کے بعد میں نے اسے یہی جوائنٹ فیملی ہے ماشاءاللہ ویری ہیلپ فل, لیکن اپنے گھر میں بھی تو ایک قدم جمانے ہوتے ہیں, وقت دینا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ ابھی کوئی باہر کام نہ کریں. ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ دور جا کے نہ کریں, گھر کے قریب کر لیں. ملیر کینٹ میں رہتی ہیں وہ, تو اس کو میں نے کہا کہ آپ اسکائپ پہ کلاسز لیں تجوید کی. اب وہ ہیوسٹن میں اور دبئی میں اسکائپ پہ کلاسز بھی لے رہی ہے, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی ہمارے ساتھ سنبھال رہی ہے. اس سے مجھے جو بہت بڑی چیز نظر آئی وہ یہ کہ اگر وہ چھوڑتی تو وہ چھوڑ ہی دیتی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.